السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پیشتر فقہی مسائل میں آپ نے نماز کی دوسری شرط ستر عورت کے حوالے سے احکام مسائل سماعت کیے تھے۔ آج نماز کی تیسری شرط وقت، جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں وقتی نماز، اس کا وقت ہونا چاہیے۔ اس سے پیشتر شرائط نماز میں سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے نماز کے وقتوں کا، پنج وقتہ فرض نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے اس کا ذکر میں نے کر دیا تھا، لہٰذا اس میں بہت سے مسائل آ گئے ہیں تو میں ان کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو مسائل رہ گئے ہیں وہ آپ کے درمیان آج پیش کیے دیتا ہوں تاکہ یہ باب ہمارا پورا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، وطر کا وقت اور تراویح کا وقت یہ کب شروع ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، عشاء کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد وطر کا وقت اور تراویح کا وقت شروع ہوگا، اور صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک رہے گا۔ ابھی ماہ رمضان شریف آنے والا ہے، اگر کوئی تاخیر سے کسی دن پہنچا، اسے تاخیر ہو گئی اور وہ جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے اور عشاء کی فرض اس نے نہیں پڑھی ہے، تو اگرچہ اس نے تراویح کی نیت سے 20 رکعت پڑھ بھی لی تو وہ سب نفل سے بدل جائے گی، وہ نفل ہوگی، وہ تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے حق میں وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ اس کا وقت شروع ہوگا عشاء کی فرض پڑھ لینے کے بعد۔ یہی حکم وطر کے لیے بھی ہے، عشاء کا وقت ہونے کے بعد شروع نہیں ہوگا۔ عشاء کی فرض نماز جس نے پڑھی ہے وہی تراویح پڑھ سکتا ہے اور وہی وطر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں وقت میں آپ نے تحریمہ باندھ لیا تو آپ کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، اگرچہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس نماز کا وقت چلا گیا۔ وہ نمازیں کون سی ہیں کہ وقت میں تحریمہ باندھ لیا، یعنی تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وہ نمازیں کون سی ہیں؟ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ نے وقت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں تو آپ کی نماز الحمدللہ صحیح ہوگی اور ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا ہوگی۔ جیسے عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک رہتا ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے، اور سورج ڈوب رہا ہے مثلا 6:45 بجے، 6:45 یہ غروب آفتاب کا وقت ہے۔ اب 6:44 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں، صرف 30 سیکنڈ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا اللہ اکبر، اس میں بمشکل 1.5-2 سیکنڈ لگیں گے۔ تو اب قیام میں آپ ہیں، جب ہی وقت ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، عصر کا وقت جاتا رہا، لیکن آپ نے وقت میں تحریمہ کہہ دیا ہے، نماز شروع کر دی ہے، تو آپ کی نماز ادا مانی جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ وہ تو کون سی نماز ہے کہ وقت میں تحریمہ باندھ لینے سے وہ نماز ادا ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی؟ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، عیدین یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ 4 نمازیں ایسی ہیں، فجر، جمعہ، عیدین، کہ اس میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی وقت گیا تو نماز جاتی رہتی ہے۔ خیر، جمعہ اور عیدین میں تو اس کی نوبت شاید ہی کبھی آئے، لیکن فجر میں ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اگر وقت تنگ ہے تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ قرأت مختصر کریں، رکوع سجود میں تسبیح ایک ہی مرتبہ پڑھیں، قاعدہ آخرہ میں صرف تحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں، تاکہ وقت میں آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز ادا ہوگی۔ اور اگر آپ نے سلام نہیں پھیرا، مثلا طلوع آفتاب کا وقت 6:20 پر ہے اور 6:20 ہو گئے، اب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی نماز جاتی رہی۔ اگرچہ آپ تحیات پڑھ چکے تھے لیکن سلام پھیرنا نہیں پایا گیا
اور طلوع کا وقت، سورج نکلنے کا وقت ہو گیا۔ طلوع سے مراد میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ سورج کی پہلی کرن کا چمکنا وہ پایا گیا تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن 6:20 سے پہلے اگر آپ سلام پھیر دیتے ہیں، اگرچہ صرف ون سائڈ سلام پھیرا، رائٹ سائڈ سیدھی جانب السلام علیکم رحمت اللہ، دوسری جانب پھیرتے پھیرتے طلوع ہوا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وجہ یہ کہ داہنی جانب سلام پھیرتے ہی خروج بسن ہی جو ہے وہ ادا ہو گیا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، فجر، جمعہ، عیدین، یہ 4 نمازیں ایسی ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے وقت گیا تو نماز جاتی رہی، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے وقت میں تحریمہ بھی باندھ لیا تو آپ کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے فجر کی سنت موقدہ ہے، وہ ظہر کی بھی 4 رکعت نماز جو فرض سے پہلے وہ سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ نے فجر میں کوئی تاخیر سے آیا اور جماعت کھڑی ہے، تو اگر امام صاحب ابھی پہلی رکعت میں ہے تو اگر امام کی عادت جانتا ہے، وہ اسے معلوم ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کے بعد بھی امام کو پالوں گا، اگرچہ قاعدہ آخرہ میں ہی صحیح، تو اس کے لیے حکم ہے کہ کنارے ہٹ کر وہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے اور پھر جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ سنت پڑھوں گا تو امام سلام پھیر چکا ہوگا، تو فرمایا سنت شروع کرنا ناجائز ہے، وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب 2 رکعت فرض اس نے پڑھی، اب اگرچہ فجر کا وقت 10-12 منٹ باقی ہوگا لیکن وہ سنت شروع نہیں کر سکتا، ناجائز ہے۔ پڑھنا ہی چاہتا ہے تو طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے پڑھنا ناجائز ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی منع فرمایا، بعد میں بھی نہ پڑھے، لیکن ان کے شاگرد حضرت امام محمد، ان کا قول ہے کہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، کوئی سخت حکم نہیں۔ اور اگر معاذ اللہ کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، جیسے آج کی فجر کسی نے قضا کر دی، تو اول تو نماز قضا ہوئی ہے، سستی کاہلی کے سبب سے تو قضا بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ اب زوال سے پہلے زوال شروع ہونے سے، یعنی ذہب کبریٰ نصف النہار شرعی شروع ہونے سے پہلے وہ پڑھے تو سنت موقدہ بھی بنیت قضا پڑے گا۔ آج لوگ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، ماد اللہ 10 بجے اٹھے، 11 بجے اٹھے، وہ اور بڑا جرم یہ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت نہیں پڑھتے وہ نماز۔ جب ظہر کے لیے تشریف لائیں گے مسجد میں تو 2 رکعت پہلے فرض کی قضا پڑھیں گے، فجر کی 2 فرض، اس کے بعد 4 سنت موقدہ پڑھیں گے۔ جبکہ اب معاملہ یہ ہے کہ زوال شروع ہونے کے بعد آپ سنت سے بھی محروم رہ گئے۔ ایک تو نماز قضا کیا تھا، یہی وبال تھا، دوسرا ادائیگی میں اتنی تاخیر کی پڑھنے میں کہ سنت موقدہ بھی پڑھنے سے رہا وہ۔ تو آج کی اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہوئی تو زوال شروع ہونے سے پہلے پڑھے تو سنت موقدہ بھی بنیت قضا پڑے گا۔ اور کل پرسوں مہینہ 6 مہینہ پہلے کی قضائیں ہیں تو اس میں سنت کی قضا نہیں ہوگی، صرف فجر کی 2 فرض کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ اور ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ، دونوں کے احکام مختلف ہیں، ہے تو وہ بھی سنت موقدہ، یہ بھی سنت موقدہ ہے، لیکن فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے حدیث شریف میں اس کی تاکید زیادہ آئی ہے، اس لیے اس کے احکام ہر سنت سے جدا ہے۔ جیسے اقامت شروع ہو گئی تو کوئی سنت نماز شروع کرنا ناجائز ہے، لیکن فجر کی سنت پڑھی جائے گی اگر یہ اعتماد ہے کہ مجھے جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ آخرہ تو اقامت کیا امام قرات کر رہا ہے، جب بھی وہ کنارے ہٹ کر سنت موقدہ پڑھے گا اب جماعت میں شامل ہوگا، لیکن ظہر میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ ظہر میں اگر اقامت شروع بھی ہو گئی تب بھی آپ سنت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ناجائز ہے آپ کا سنت شروع کرنا، جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ 4 فرض آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی،
2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी, नफल चाहते हैं वो पढ़ें। अब 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा जो फर्ज से पहले की आपके जिम्मे बाकी है वो आप पढ़ेंगे। वक्त ज़ोहर बाकी है तो पढ़ी जाएगी, लेकिन बनियत कज़ा पढ़ेंगे उसे, बनियत अदा नहीं पढ़ेंगे, बनियत कज़ा पढ़ेंगे। बार शरीयत में कज़ा नमाज के बाब में इस मसले को आप देख सकते हैं। बनियत कज़ा पढ़ेंगे, वजह यह कि वो 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा का वक्त जो है वो ज़ोहर से पहले है और आपने यानी फर्ज से पहले और आपने फर्ज पढ़ लिए, तो इसलिए वो सुन्नत अब आप बनियत अदा नहीं पढ़ सकते। आपके हक में उस सुन्नत का वक्त खत्म हो गया, तो पढ़ेंगे जरूर लेकिन बनियत कज़ा पढ़ेंगे, बनियत अदा नहीं पढ़ेंगे। अब अगर कोई मसला नहीं जानता है, उसने बनियत अदा पढ़ ली, तो ऐसा नहीं कि उसकी नमाज नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन सही तरीका यही है कि उसको बनियत कज़ा पढ़ा जाए। इसी तरह से अब 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा की बात आई तो और इस पर गुफ्तगू आप सुन लें। आपने 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा शुरू कर दी ज़ोहर में और इकामत शुरू हुई, अभी आप पहली रकत में थे या दूसरी रकत में थे, तो अगर दूसरी में है तो कायदा उला में तहियात पढ़ के सलाम फेर देंगे, पहली में है तो दूसरी पूरी करेंगे और कायदा उला में तशहुद पढ़कर तहियात पढ़कर सलाम फेर के फारिग हो जाएंगे, जमात में शामिल हो जाएंगे। वो 2 रकत आपकी नफल हो जाएगी। अब ज़ोहर की 4 फर्ज आपने पढ़ी, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा वगैरह पढ़ेंगे। अब 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा बनियत कज़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आपने फर्ज पहले पढ़ लिए तो आपके हक में सुन्नत मुअक्कदा का वक्त बाकी नहीं है, इसलिए बनियत कज़ा पढ़ना यही सही है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, ये नमाज की तीसरी शर्त वक्त के हवाले से कुछ मसाइल जो रह गए थे मैंने ज़िम्नन उसे पेश कर दिया है। मौला करीम हमें नमाज की मुहाफ़िज़त की तौफीक अता फरमाए। और एक मसला और समात करें कि अगर आपकी नमाज कज़ा हो गई है तो अवाम में मशहूर है कि जिस वक्त की नमाज आप कज़ा पढ़ रहे हैं, यानी अगर आप ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर ही की कज़ा पढ़ सकते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। असर के वक्त में असर के वक्त ही की कज़ा पढ़ सकते हैं, मगरिब के वक्त में मगरिब ही की कज़ा पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तुलू, ज़वाल, गुरूब, इन 3 वक्तों को छोड़कर किसी भी वक्त आप कोई सी भी नमाज कज़ा पढ़ सकते हैं। जैसे आप ज़ोहर में आए, अभी 15 मिनट जमात में है, आपने 4 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी, अब 10 मिनट है, उसमें आपने फज्र की 2 फर्ज पढ़ ली, ज़ोहर की 4 फर्ज पढ़ ली, असर की 4 फर्ज पढ़ ली, आपकी नमाज सही होगी। तो ये मसला जो अवाम में मशहूर है कि जो वक्त जारी है उसमें उसी वक्त की कज़ाएं पढ़ेंगे, ये गलत बात अवाम में मशहूर हो चुकी है, ये बेअसल है। लिहाजा इन बातों का लिहाज रखें, अव्वल तो नमाज कज़ा ना होने दें, और कभी ऐसा हो गया तो सिद्क दिल से तौबा करें और इन मसाइल से इस्तिफादा उठाते हुए अपनी नमाज की मुहाफ़िज़त करें। अल्लाह ताला मसाइल शरिया की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।